تو یاد رکھو میری بہنوں، دنیا سے جب جاؤ گی تو جنت کے ساتوں دروازے تمہارے لیے کھلے ہوں گے. یہ مت دیکھو ٹھیک ہے بیٹی کو بہت اچھا کپڑا پہناؤ، بہت اچھا کھانا کھلاؤ، مگر یہ بھی دیکھو کہ ادب کتنا ہے، شرم کتنی ہے، حیا کتنی ہے. آج ماریشس کے مسلمانوں کے لیے بہت سے پرابلم ہیں، لیکن بڑا بگ پرابلم یہ ہے کہ ہماری لڑکیاں، ہماری عورتیں فیکٹریوں میں جا رہی ہیں، کام کرنے کے لیے جا رہی ہیں. آج سے 50-60 برس پہلے ایسا نہیں تھا. باہر جانے کی وجہ سے بہت سی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو سنبھالو. خدا آپ کا بینک بیلنس سلامت رکھے، خدا آپ کا مکان بھی سلامت رکھے اور دکان بھی سلامت رکھے. لیکن ایمان کی فکر کرو، اگر ایمان نہ رہا تو یہ ساری چیزیں بیکار. حضور نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے لڑکے کو کچھ نہ دیا لیکن اس نے ایمان دے دیا، ادب دے دیا. تو فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے لڑکے کو سب کچھ دے دیا. میرے عزیزوں میرے دوستوں، اب یہ کر رہا تھا کل مولود یولد علی الفطرۃ، ماں سے بات چلی کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اسلام نیچرل ریلیجن ہے، فطری فطرت کا یہ مذہب ہے. یہ تو آپ کہیں گے پھر یہ آگے چل کر کے یہ فرقے اور یہ مذہب اور یہ سب کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ تو حدیث نے خود ہی کہا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. اس کے جو ماں باپ ہیں وہ اس کو عیسائی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں. اے ماں سوچو، اگر تم نیک ہو تو تمہاری اولاد بھی نیک ہوگی. اللہ اللہ. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلے چشتیہ فریدیہ کے تاجدار اور ان کے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ استاد بلایا گیا. تھوڑی سی عمر تھی اور استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطب الدین بختیار کاکی خواجہ غریب نواز کا خلیفہ مرید، آپ نے بسم اللہ شروع کیا اور قرآن مقدس کے 18 پارے سنا دیے. مجلس حیران ہو گئی کہ اللہ اکبر، آج کا بچہ بسم اللہ کے لیے بلایا گیا. 18 پارے لوگ حیران تھے. قطب الدین بختیار کاکی کی کرامت لوگوں کے سامنے تھی. کہا گیا بیٹا 18 پارے سے آگے پڑھو. فوراً کرنی بس مجھے اتنی ہی یاد ہے. اب سنیے، اللہ اللہ، ان کی ماں صالحہ طیبہ طاہرہ موجود تھی. کہنے لگی بات یہ ہے کہ میرا قطب الدین جب میرے پیٹ میں تھا میں خود 18 پارہ بھی حافظ تھی، حافظ ہوں، اور میں وہ تلاوت کرتی تھی. اور اس تلاوت کا اثر یہ ہوا کہ میرا بیٹا حافظ بن کر پیدا ہوا. آپ جانتے ہیں آپ کے گھر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن میرے دوستو،
جن گھروں میں بیٹیاں ہیں وہ بیٹی نہیں ہے، اسلام ہے. آپ کی بیوی اسلام ہے، ماں اسلام ہے، بہن اسلام ہے. اس لیے ان کی دیکھ بھال کرو. اگر یہ مسلمان ہے تو آنے والی نسل بھی مسلمان ہے. یہ ہو نہیں سکتی کہ باپ تو میرے دوستوں سوتا رہے اور ماں سوتی ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ بچے یہ 5 بجے کیوں روتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ بھائی رونے کا ٹائم جو ہے وہ 8 بجے بھی رو سکتے ہیں، 9 بجے بھی رو سکتے ہیں. یہ خاص نماز کے وقت بچے شور کرتے ہیں، روتے ہیں. وہ اس لیے کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوا ہے. خدا نے ان بچوں کے اندر یہ بات پیدا کی اور وہ رو کر خود ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، لیکن رو کر وہ اپنی ماں اور باپ کو اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے میری ماں، اے میرے باپ، اٹھ اور رب کی عبادت کر کہ اس رب نے تجھے بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا. اس لیے میرے دوستو، فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے اور حضور کی پیدائش کے لیے ابھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور عرض کر رہا تھا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کا یہ کام ہے کہ اس نے ساری کائنات کو ایک پیارے نبی کے لیے پیدا کیا. اللہ اگر چاہتا تو اسے حضور کو پیدا کر دیتا. اس کے لیے ضروری نہ تھا کہ وہ آسمان بھی پیدا کرے، زمین بھی پیدا کرے، اور فرش بھی اور عرش بھی اور مخلوقات بھی. یہ ضروری اس کے لیے کچھ بھی نہیں. لیکن ایک نبی کے لیے، ایک نبی کی عزت کو بڑھانے کے لیے، ایک نبی کی شان کو دکھانے کے لیے ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا. اور اے عید میلاد النبی کے منانے والوں، سنو، کان کھول کر سنو. یہ جشن عید میلاد النبی ہی تو تھا کہ اس کے لیے اللہ نے 1,24,000 مملوک پیدا کیا. وہ سارے کے سارے آئے اور ان نبیوں نے آتے ہوئے اس کا ذکر نہیں کیا کہ اے لوگوں تمہارے پاس عید آنے والی ہے، اور اے لوگوں تمہارے پاس بقرعید آنے والی ہے، اور اے لوگوں تمہارے پاس لیلۃ القدر آنے والی ہے، اور شب بارات اور یہ سب کچھ نہیں کہا. بشارت دی کہ ایک ہی دی، مژدہ سنایا کہ ایک ہی مژدہ سنایا، اور وہ مژدہ محمد رسول اللہ کی ولادت. اور پھر ایک نبی نہیں، 1,24,000 نبیوں کے سوالوں کا، تاکہ پیارے نبی کی ولادت سے پہلے ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا مقام ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے بھی باپ ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی والد ماجد ہیں. جتنے آدمی پیدا ہوئے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے پیارے آدم، محمد رسول اللہ آپ کے بیٹے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے. اے آدم یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں، آپ افضل ہیں یا محمد رسول اللہ؟ کیونکہ آپ باپ ہیں، باپ کو بڑا ہونا چاہیے. جواب دیا کہ اے لوگوں ٹھیک ہے، یقین وہ میرے بیٹے ہیں، یقیناً ان کا میں باپ ہوں، لیکن سن لو، اس کے باوجود کہ میں باپ
ہوں، لیکن کان کھول کر سن لو کہ اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو میں بھی نہیں ہوتا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پیارے نبی پیدا ہوئے. میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، کان کھول کر سنو. میں واز ان لوگوں کو معلوم ہے واز زیادہ نہیں کرتا، وہ سنی رضوی میں منڈے ویکلی ہلکا ذکر ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ باتیں بتا لیتا ہوں. لیکن اب معاملہ کیونکہ پائی کا تھا اور پائی میرا ایک پڑوسی بھی ہے، یہ لوگ میری عزیز بھی ہیں، اس لیے میں جس حال میں بھی ہوں میں آپ کے پاس آ جائے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. سارے نبی آئے اور عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا کو آپ انسان ہونے کی حیثیت سے خدا کو آپ جانیں گے، آپ کے مقصود بھی. گریجویٹ ہونا اور بات ہے، انجینئر ہونا اور بات ہے، ملینئر ہونا اور بات ہے، اور اللہ والا ہونا اور بات ہے. یہ کوئی ہوا کرتا ہے، سب نہیں ہوتا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خدا کو آپ نے جانا اور پہچانا. عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ جو آپ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں معبود مگر اللہ، عبادت و پرستش کے لائق کوئی نہیں، صرف اللہ. تو یہ صرف اللہ کا کہنا یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے علاوہ سب کو دیکھا. ہاں، اگر یہ کہیں کہ بینک کی جو بلڈنگ سب سے بڑی بنی ہے موریشس میں، پولیس میں، موریشس میں کوئی ایسی بلڈنگ نہیں سوائے اس کے یہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سارے موریشس کو دیکھا ہے. جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس بلڈنگ کے علاوہ بھی کوئی بلڈنگ، جب تک آپ دیکھتے نہیں جانیں گے آپ کہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا اور پڑھایا لا الہ الا اللہ. حضرت نوح نے پڑھا لا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم نے پڑھا لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یعقوب، یوسف، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام 1,00,000 نبیوں نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن خدا کو کسی نے دیکھا. ضرورت تھی کہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے، یہ دعویٰ ثابت ہو جائے، پروف ہو جائے. اس کے لیے رب کریم نے اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے پیارے نبی، ایک رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر آدمی، ہر نبی یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ، مگر ایسے ایک اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. اے میرے نبی، تم آؤ دنیا میں اور میراج کی رات آ کر مجھے دیکھ لو، تاکہ 1,24,000 نبیوں کا یہ دعویٰ ثابت ہو رہا ہے. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ایک ہی اللہ ہے؟ آپ نے تو دیکھا نہیں. آپ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت، کیا دلیل؟ ایک ہی دلیل ہے. اے محمد رسول اللہ کی نگاہ، اے
محمد رسول اللہ، اے نگاہ محمد رسول اللہ، آقا اس نگاہ کے قربان جاؤں کہ اس نگاہ نے خدا کو دیکھا اور خدا والوں کو خدا تک پہنچا دیا۔ میرے عزیز و میرے دوستوں، آج اس ذات گرامی کی ولادت آپ منا رہے ہیں، جشن ولادت۔ اب یہ کر رہا تھا کہ سارے نبیوں نے حضور کی آمد کی خبر دی، اور نبی تو خیر نبی ہے الحمدللہ، بڑی شان ہے، لیکن مزے کی بات یہ کہ نبی کے آنے سے پہلے خود رب کریم نے اپنے حبیب کے آنے کی خبر دی۔ مسلمانوں مبارک ہو، نبی کی آمد پر آپ نے سارے لوگوں کو جمع کیا، لیکن اس کائنات نے اللہ وہ وقت بھی دیکھا ہوگا کہ جس وقت اللہ نے سارے روحوں کو بلایا، 1,24,000 نبیوں کی روحوں کو بلایا، اور ان ساری روحوں کو اپنے نبی کی آمد کا مزدہ سنایا، اور صرف مزدہ ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ اے میرے پیارے نبیوں، اگر تم محمد رسول اللہ کا زمانہ پا جاؤ تو تم ان پر ایمان لانا۔ وہ خود نہیں مگر نبیوں کو ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ خود نبی ہے مگر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، آپ کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اور یہی ایمان آپ کے ساتھ رہے گا قبر تک۔ کچھ لوگ جائیں گے، کچھ رشتہ دار جائیں گے، کچھ پیسہ ویسا بھی کوئی لے جائے تو وہ بھی جائے گا، لیکن میرے عزیزوں میرے دوستوں، سارے لوگ چھوڑ کر آپ کو چلے آئیں گے، آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ ایمان وہاں جائے گا جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ آپ کا ایمان آپ کے ساتھ ہے، اور جانتے ہو اسی کا تو ایمان امتحان، یہ جو میں ہر منڈے کو، ہماری آج بھی ذکر کا پروگرام تھا، ہر روز تقریباً عصر کے بعد ذکر کا پروگرام کبھی یہاں کبھی وہاں ہوتا ہے، وہ میں آپ کو لا الہ الا اللہ اسی لیے تو پڑھاتا ہوں تاکہ ایک وقت آئے گا کہ سب آپ سے الگ ہو جائیں گے اور لا الہ الا اللہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ عزیزوں اور دوستوں، جانتے ہو آپ لوگ اس باپ دادا کی اولاد ہے، ان کا عقیدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان بزرگوں کی اولاد ہے کہ جن کا طریقہ یہ تھا، کوئی بچہ پیدا ہو تو میلاد، گھر میں کوئی خوشی ہو تو میلاد، غمی ہو تو میلاد، کوئی مسافر سفر کرنے کے لیے جائے تو میلاد، اور سفر سے واپس آئے تو میلاد، کسی کی شادی کی ہو تو میلاد۔ میرے دوستو، زندگی کے ہر لمحے میں وہ میلاد کرتے تھے، پڑھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کا گھر آباد تھا، ایمان تھا، دین تھا۔ آج ہم شادی بیاہ کے موقع پر فنکشن کی بات کرتے ہیں، برادری کے کو بلانے کی بات کرتے ہیں۔ اے کاش مسلمان میلاد کی بات کرے تو الحمدللہ گھر بھی آباد ہو، برادری بھی آباد ہو، لوگ بھی آباد ہو۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، میلاد شریف ایک عظیم تحفہ ہے، اور سنیے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا میلاد شریف ہم کرتے ہیں، کیا حضور نے بھی میلاد کیا ہے اور کیا حضور بھی میلاد کی مجلس میں بیٹھے ہیں، تو میرے دوستو ایک ایک کا ثبوت ہمارے پاس ہے۔
صحابہ نے بھی میلاد کیا, حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی میلاد کیا, حضور نے بھی فرمایا میلاد کیا ہے؟ یہی تو کہ میرے باپ کا یہ نام ہے, میرے باپ دادا کا یہ نام ہے, میں یہاں پیدا ہوا. میلاد اسی کو تو کہتے ہیں. ذکر رسول یہ ذکر میلاد ہے. اللہ اللہ. حضرت حسان ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا, دشمنوں نے جب بکواس کیا, آپ جانتے اللہ کی قدرت بھی دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جو نبی کی شان میں معاذ اللہ وہ بکواس کرتے تھے, گستاخی کرتے. اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں ہمارے عزیزوں کو, سنی اماموں کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ حضور کی طرف سے جواب دے دیں. سنو, ابو جہل تو بہت ہو سکتے ہیں لیکن ابو بکر صدیق سب نہیں ہوتے, ایک ہی ہوتا ہے. رب کریم نے جب ابو جہل نے بے ادبی کی, گستاخی کی, تو اللہ نے ابو بکر صدیق کو پیدا کر دیا. جب فرعون آیا اس سے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیدا کر دیا. آج بے دینوں کے مقابلے میں ہماری سنی مجاہدوں کو پیدا کر دیا. مسجدوں میں بیچارے رہتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اماموں کی خدمت کرو, یہ تمہارے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں, ادب سکھاتے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں. اور یہ جس زبان سے آپ سن رہے ہیں, آپ جانتے ہیں ہمارے گھروں میں کریول آ چکی ہے. ہماری زبان چینج ہو گئی اس ملک میں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کریول نہ بولیں, جو چاہے پڑھیں, لیکن آپ جانتے ہیں کبھی پوکریس میں روزانہ ہی آپ گزرتے ہیں, کبھی کبھی آپ نے پوکریس میں, اب اگر آپ گزریں تو دیکھیں کہ کچھ بورڈ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ بورڈ ایسی زبان میں لکھنے کا کیا فائدہ؟ اس کو وہی قوم پڑھ سکتی ہے کہ جس نے دیکھا لکھا, اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. میرے دوستوں, یہ ان کی زبان کی شان, اپنی زبان کی شان کو اور اپنی قوم کی شان کو رکھنے کے لیے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بورڈ جو تم لکھتے ہو اس کو تو کوئی پڑھ نہیں سکتا, نہ کہ مولانا کوئی پڑھے یا نہ پڑھے, لیکن اس بورڈ کو دیکھنے کے بعد ان کو ہماری قوم کا پتہ چلے گا, معلوم ہوگا کہ یہ زبان اس قوم کی ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا, میں نام نہیں لیتا, آپ جانتے ہیں اچھی سے, وہ قوم جب آپس میں باتیں کرتے ہیں تو ان کی اپنی زبان ہوتی ہے. آپ سے وہ بات کریں گے, کریول میں بات کریں گے, انگریزی میں بات کریں گے, لیکن جب آپس میں وہ بات کریں گے تو اپنی زبان میں بات کریں گے. مسلمانوں, ان اماموں کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے آپ کی تہذیب کو زندہ کیا, تمدن کو زندہ کیا, زبان کو زندہ رکھا. اگر یہ نہ ہوتے تو یہ ہمارے بچے آج یہ جو بڑے بڑے علماء کرام اور یہ پیارے طریقہ یہ لوگ سب آتے ہیں اور جو تقریریں ہوتی ہیں اردو میں, آپ جانتے ہیں یہ آپ کے باپ دادا کا صدقہ ہے, باپ دادا کی زبان کی برکت ہے. ساری دنیا کی زبان پڑھو اور جانو, مگر جو زبان آپ کے باپ دادا لے کر آئے اس زبان کی حفاظت کرو. جب تک یہ زبان زندہ ہے انشاءاللہ ایمان بھی زندہ رہے گا. اب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ آپ میلاد شریف کر رہے ہیں, اور میلاد شریف وہ ہے
کہ رب نے بھی اپنی شان کے مطابق میرا شریف کیا. حضور کی ولادت کا ذکر اللہ نے نہیں کیا, سارے نبیوں نے کیا, یہ تو آپ کو معلوم ہے. اور بہت سی ایسی مجلسیں ہیں صحابہ کا کام ہی یہی تھا کہ وہ رات دن ذکر رسول کرتے تھے, اور ان کا کوئی دوسرا یہی کام تھا. اور سنو, ذکر رسول اور یاد رسول میرے دوستو, نماز کیا ہے؟ ذکر رسول ہے. حج کیا ہے؟ زکات کیا ہے؟ نماز اللہ کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جس اللہ کی نماز تم پڑھتے ہو, کیا اللہ نے نماز پڑھی ہے؟ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. بھائی اللہ کی تم نماز پڑھتے ہو, لیکن اللہ تو نمازوں سے پاک ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز خدا کی عبادت ہے, لیکن محمد رسول اللہ کی اطاعت کا نام نماز ہے. بغیر حضور کی اطاعت کے تم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. حضور کھڑے ہو گئے, تم بھی کھڑے ہو گئے. حضور جھک گئے, قدم قدم پر محمد رسول اللہ کی سنت, اور قدم قدم پر محمد رسول اللہ کی اطاعت کا عمل. ایک شخص آتا ہے, میرا تعلق ہندوستان سے ہے, اور میں جانتا ہوں کہ ہندوستان میں بہت سی قومیں ایسی ہیں, اب بھی ہیں, جو اللہ اللہ کرتی ہیں. ایک اللہ کو ماننے والی قوم اب بھی ہے. ایک شخص آپ کے پاس آتا, امام صاحب کے پاس آیا, کہتا امام صاحب میں مسلمان ہوں, لیکن میں پیارے نبی کو نہیں مانتا. معاذ اللہ, نبی کا میں نام نہیں لیتا, لا الہ الا اللہ کا میں قائل ہوں, لیکن محمد رسول اللہ کو میں نہیں مانتا. یاد رکھو, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, کچھ بھی ہو, محمد رسول اللہ کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں. نماز خدا کی عبادت ہے, لیکن محمد رسول اللہ کے صدقے. ایک شخص آتا ہے, اللہ اللہ ذکر کر رہا ہے, سبھی کچھ کر رہا ہے. آپ نے یورپ میں کو نہیں دیکھا, اور اللہ آپ کو یہی سلامت رکھے, یورپ میں بہت سے کرسچن, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, وہ جنگلوں میں, سی سائڈ میں اللہ اللہ کرتے, سکون کی تلاش میں, پیس کی تلاش میں, آرام کی تلاش میں اللہ اللہ کرتے. میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو بھائی, اللہ اللہ کرتے ہو تم جو کچھ کرو, لیکن اس کے ساتھ محمد رسول اللہ, اس کے بغیر تمہیں سکون نہیں ملے گا. ایک شخص پوری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے, لیکن خدا خوش نہ ہوگا بغیر محمد, خدا خوش نہ ہوگا, خدا خوش نہ ہوگا بغیر محمد. کہے جائیے بار بار اللہ اللہ, کہے جائیے بار بار اللہ 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 کرو, لیکن محمد رسول اللہ کے وسیلے سے کرو. کیونکہ جس ذات کو تم نے جانا اور مانا, حضور کے وسیلے سے مانا. تو حضور کے, اب لوگ پوچھیں گے جی یہ حضور کا وسیلہ ہے, حضور کا وسیلہ, کیسے لوگ ہیں, کیسی بات کرتے ہیں حضور کے وسیلے کی بات. ارے جب خدا کے بغیر وسیلے کے نہیں مل سکتا, تو دنیا کی کون سی چیز ہے جو نبی کے وسیلے کے بدل دیا ہے؟ ہم سنیوں کا عقیدہ بڑا صفا ہے, بڑا صاف ہے.
میرے دل و میرے دوستوں، یہ آپ کی محبت ہے کہ میں اتنی دیر بیٹھ کر کچھ معروضہ پیش کر رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بات وہ ابو جہل اور حضرت ابو بکر صدیق کی ہو رہی تھی کہ ادھر اللہ تعالیٰ اگر مخالف کو پیدا کر دیتا ہے تو محبت کرنے والے کو بھی پیدا کرتا ہے. یہ اس کا شروع سے یہ طریقہ رہا. ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر، جانتے ہو جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کو تم نبی مانتے ہو، جانتے ہو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں وہ اوپر بھی گئے اور فرش اور سب کچھ دیکھا، اور اس کو دیکھا اس کو دیکھا. بیت المقدس بھی ایک ہی رات میں چلے گئے. یہ فزیکلی جو ہے امپاسبل ہے، مینٹلی یہ امپاسبل ہے. ابو بکر صدیق نے کہا اے ابو جہل، یہ بتا کہ یہ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ کلام جانا اور پہچانا جاتا ہے متکلم سے. بولنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ وہی جن کو تم محمد کہتے ہو، ان کا کہنا انہوں نے یہ کہا ہے تو میں بغیر سنے میں یقین کرتا ہوں کہ انہوں نے حق کہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد. آپ بھی جانتے ہیں، صحابہ بھی جانتے تھے کہ حضور پیدا ہوئے، لیکن سنیے حضرت حسان ابن ثابت الانصاری کا عقیدہ کیا تھا. بات لمبی ہو رہی ہے لیکن بس میں مختصر فرماؤں. حضور کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں، آگے پیچھے نہیں. ہم لوگ تو 15ویں صدی میں ہیں، وہ تو حضور کے سامنے ہی ہے. حضور نے ان کے لیے منبر بچھایا. یہ کہ ہمارے علماء بھی جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کے لیے کارپیٹ بچھاتے ہیں، کرسی پر بچھاتے ہیں، یہ سب حضور کے نام کی عزت ہے، ذکر حضور کی عزت ہے. حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خلقت مبرئا من کل عیب. یا رسول اللہ ہر عیب سے آپ پاک پیدا کیجیے. دیکھیے کیا عقیدہ ہے ان کا. اب اگر کوئی آدمی نام کا مسلمان اگر حضور کی ذات میں اگر کوئی بھی عیب نکالے تو سوچو وہ کون ہے. حضور بھی عیب ہے. کیا مطلب؟ حضور کی آنکھ بھی بے عیب، کان بھی بے عیب، حضور کی باڈی بھی بے عیب. بے عیب اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا پیدا کیا کہ وہ بے عیب. حضور کے اندر عیب نکالنے والا خدا کے اندر عیب نکال سکتا ہے. معاذ اللہ. حضرت حسان عرض کرتے کہ یا رسول اللہ خلقت مبرئا من کل عیب. یا رسول اللہ ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا. اور حضور سن رہے اگر کوئی عیب معاذ اللہ اگر ہوتا تو حضور خود ہی فرما دیتے کہ بھائی یہ تم کیا بات کر رہے ہو. ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا. چلیے یہ تو بات ہوگی. لیکن جو دوسرا مصرع ہے وہ عجیب و غریب ہے اور یہ ان کی محبت کی بات ہے. یا رسول اللہ کأنک قد خلقت کما تشاء. حافظ صاحبان یہاں موجود ہے. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں کسی کو لمبا، کسی کو چوڑا، اور کسی کو گورا، اور کسی کو سونا، اور کسی کو جو جیسے چاہتے ہیں سب پھر لڑانے کئی بار اللہ چاہتا. اللہ ماں سے نہیں پوچھتا کہ میں تمہارا بیٹا کیسا بناؤں، اور باپ سے نہیں پوچھتا. وہ بے نیاز ہے، وہ اللہ ہے، قادر متخالق ہے.
لیکن حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور ایسے پیدا کیا جیسا آپ نے چاہا. خالق اللہ ہے اور وہ حضرت حسان کہتے ہیں کہ جیسا کما تشاء، جیسا آپ نے چاہا ویسی اللہ نے آپ کو پیدا. یہ ہے میرے دوستو محبت اللہ. محبت کرنے والا کبھی اپنے محبوب کے اندر عیب تلاش نہیں کرتا. اسی لیے جو لوگ نبی کا عیب تلاش کریں اور یہ کہیں کہ یہ نہیں اور وہ نہیں، تو سمجھ لو کہ وہ خود عیب دار ہے. دوستو، بیت السلام سوسائٹی کے اراکین اور دین کی خدمت کرنے والوں، آپ کا جو دین کا پروگرام ہے، اہل سنت و جماعت کا پروگرام ہے، اس کو پیش نظر رکھیے اور اس پورے علاقے کو اہل سنت و جماعت کا علاقہ بنائیے. جو مشن سنی رضوی سوسائٹی لے کر چلی ہے اور جس میں آپ کا بڑا حصہ ہے، کوشش کیے رب کریم آپ کو، میری ماں اور بہنوں کو شاد و آباد رکھے. آواز اس سے پہلے بھی آپ نے بہت کچھ سنا اور آئندہ بھی آپ سنیں گے، لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ صرف سننا، ایک آدمی صبح سے شام تک قرآن پڑھتا رہے لیکن نماز نہ پڑھے، صبح سے شام تک قرآن پڑھتا رہے لیکن زکات نہ دے، صبح سے شام تک قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ اس کی زیارت کی جائے، قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ اس کو پڑھا جائے، قرآن اس لیے آیا کہ جو کچھ قرآن نے کہا اس پر عمل کیا جائے. میری ماں اور بہنوں، میں نے تمہارے لیے بھی بڑی اچھی بات کی ہے، نمازیوں تمہارے لیے بھی اچھی بات کی ہے، ہمارے امام صاحبان ان کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. آپ اس پر عمل کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے اور جشن عید میلاد النبی کا صدقہ آپ کے گھر میں، دین میں، دنیا میں، مکان میں، ایمان میں جشن ہمیشہ ہوتا رہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.